اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ ایک صحابی بھوک سے نڈال نبی پاک کے قدموں میں آئے، کہا حضور بہت بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ آقا کو اپنا پتھر پیٹ کا دکھایا، میرے آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو نبی پاک کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ہم جس کے غلام ہیں، میرے آقا نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور بڑا ستایا گیا۔ دین متین کو پھیلانے کے لیے آج میں اور آپ پاکستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو میرے اور آپ کے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر ہے۔ ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے تو مارا جاتا تھا، کوئی صحابی سجدہ کرتا تھا تو مارا جاتا تھا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ارے اسلام کے شروع کے واقعات کو پڑھو، نبی پاک کو کتنا ستایا گیا، کوئی پتھر برساتا، کوئی کانٹے بچھاتا، کوئی راہ میں گندگی ڈال دیتا، صحابہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیتے، کوئی تپتی ریت پر لٹاتا، کوئی سوشل بائیکاٹ کر دیتا کہ ان کے ساتھ کاروبار نہ کرنا، ان کو اناج نہ دینا تاکہ یہ بھوکے رہیں اور بھوکے رہ کر تڑپ کر واپس ہمارا مذہب اختیار کر لیں، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں۔ مگر نبی پاک اور آپ کے صحابہ نے وہ عزم و استقلال کی مثال قائم کی، وہ صبر کی مثال قائم کی۔ آج بھی رہتی دنیا میں جب وہ واقعات پڑھے جاتے ہیں تو زبان لرز جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتے ہیں۔ شاعر کس طرح نبی پاک پر ہونے والے مظالم کو بیان کرتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے 4 جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، آقا کو شاعر، آقا کو جادوگر، نبی پاک کو کیا کیا نہیں کہا گیا۔ آج ہمیں کوئی ایک جملہ کہہ دے ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نئی نیکی کا کام کرتے کرتے گھر چلے جاتے، نہیں بھائی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ سنو، کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، کیا کہا جاتا؟ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و حکم خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع حلم و حکم خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ لیتے ہیں۔ آج کوئی نیکی کا کام کرنے جائے، بندہ کہتا ہے نیکی کا زمانہ نہیں بھائی، لوگ بری باتیں کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مبلغین مجھے سن رہے ہیں، کوئی آگے نہ آنے دے، کوئی موقع نہ ملے، چھوٹی سی بات پر دل توڑ کر بندہ کہتا ہے میں نے دین کا کام نہیں کرنا۔ ارے اگر صحابہ بھی یہی سوچ لیتے کہ ہم تو نکلتے ہیں تو ہمیں مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے اب اور تک کیوں پہنچائیں۔ اگر وہ صحابہ یہ قربانی نہ دیتے، حضرت بلال حبشی تپتی ریت پر نہ سوتے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے سے مدینے جا کر اسلام کی دعوت نہ پھیلاتے، حضرت خباب کی وہ جلتی پیٹھ نہ ہوتی، ہم تک اسلام کیسے پہنچتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خباب کا ایک بار پیٹھ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، اے خباب یہ تمہاری پیٹھ پر نشان کیسے ہیں، یہ عجیب و غریب نشان کیسے ہیں۔ حضرت خباب کہتے ہیں حضور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کفار مجھے تپتی ریت پر لٹایا کرتے، میں پھر بھی اللہ کی آواز بلند کرتا، اللہ اکبر اللہ ایک ہے بیان کرتا، بہت مارتے، ایک بار ظلم کی انتہا کی، کوئلے انگارے بنائے گئے، کوئلوں کو آگ لگائی، جلتی کوئلوں پر مجھے الٹا لٹا دیا گیا، میری ننگی پیٹھ پر مجھے لٹایا گیا، میری پیٹھ کی چربی پگھلی، اس چربی نے پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیا۔ اے عمر یہ اس تکلیف کی وجہ سے یہ پیٹھ ایسی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر آنسوؤں سے رونے لگے، کہتے ہیں خباب مجھے یہ پیٹھ دکھا دو جو اسلام کی خاطر جلائی گئی، اور اس پر بوسہ دیا کرتے۔ ہم گناہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں
अफगन हूँ तेरे प्यार के प्यारे